السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 17 ہے سورۃ انبیاء اور اس کی آیت نمبر ہے 98. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ انبیاء آیت نمبر 98. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون. لہم فیہا زفیر وهم فیہا لا یسمعون. اللہ. آیت نمبر 98. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں جو فرمایا کہ قریب آ گیا قیامت کے وعدے کا وقت اور وہ بالکل حق ہے. جب وہ وقت آئے گا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ان کی جو کفر کرنے والے ہیں. اس وقت کہیں گے ہائے افسوس ہم تو اس دن کے بارے میں غفلت میں رہے بلکہ ہم ظلم کرتے رہے زیادتی کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والا دن کافر کے لیے یوم عسیر تنگی والا دن ہوگا. ایک دن اس کو 50,000 سال کے برابر لگے گا اور مومن کے لیے 50,000 سال والا ایک دن ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک نماز کے وقت سے دوسری نماز کے وقت کے درمیان. اللہ ہمیں انہی میں بنائے. دیکھیں دکھ کے لمحات ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ صدیوں کے برابر لگتا ہے. اللہ ہمیں عافیت میں رکھے دکھوں سے محفوظ رکھے. اور خوشی کے لمحات سارا دن گزرا پکنک منائی شام کو دوست کہتے ہیں یار وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلا. خوشی کے لمحات پتہ ہی نہیں چلا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انکم بے شک تم وما اور وہ جو تعبدون جن کی تم عبادت کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا جس کی تم عبادت کرتے تھے حسب جہنم یہ جہنم کا ایندھن ہے. انتم تم لہا اللہ اکبر اس کے اندر واردون کیا ہوگے وارد ہوگے جہنم کے اندر ڈالے جاؤ گے. لو کانا اگر ہوتے ہؤلاء یہ آلہۃ الہ مشکل کشا حاجت روا ہوتے جن کی تم نے اللہ کے سوا عبادت کی ما واردوہا یہ اس جہنم میں داخل نہ ہوتے. بچاتے نا اپنے آپ کو بلکہ تمہیں بھی بچاتے. وکل اور یہ سب کے سب فیہا اس جہنم میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو مشرکین نے کہا جیسے ایک کمزور پوائنٹ پکڑ لیا ہو کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے بتوں کو پوچھتے ہیں
انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بت بنے ہوئے ہیں، اولیاء کرام کے بت بنے ہوئے ہیں جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ لیکن عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، یہودی تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو کیا یہ فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اپنے تو کو انہوں نے ایک ویک پوائنٹ پکڑا، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ بھی ساتھ ہے، پوجنے والے اور پجوانے والے سب ساتھ جائیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو صالح لوگ تھے یہ بھی ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں۔ گویا اپنے طور پر وہ ایک ویک پوائنٹ پکڑ کے اس کو کیا کرتے تھے؟ نہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے تھے، وہ دیکھو کتنے گستاخ ہیں یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری پوجا پاٹ ہو، آگے آیت آ رہی ہے، اللہ ان کو بچا لے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، وعلیکم السلام، 3 خداؤں میں سے خدا ہوں، خدا میں یسوع مسیح ہوں، وہ بری ہو جائیں گے۔ عزیر علیہ السلام نے نہیں فرمایا میں اللہ کا بیٹا ہوں، فرشتوں نے نہیں کہا ہم اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ رب کے علم میں ہے کہ کون کون شرک سے نفرت کرتا تھا، اس سے روکتا تھا، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن جو لوگ چاہتے تھے اسی شرک کی دعوت دیتے تھے، اسی کی تبلیغ کرتے تھے، خود بھی پوچھتے تھے اور خود بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی مریں تو ہمارے بھی آستانے بنے، ہماری بھی پوجا پاٹ ہو، وہ رگڑے جائیں گے۔ تو وہ ساتھ کیوں رگڑے جائیں گے؟ تاکہ پوجنے والوں کو پتہ چلے یہ اگر ہمارے مشکل کشادت روا ہوتے تو آج جہنم میں تو نہ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کے سب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا، ان کے لیے جہنم کے اندر زفیر، چیخ و پکار ہوگی، چیخ و پکار ہوگی۔ ظاہر بات ہے یہاں پر دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی آگ کی چنگاری آ جائے، گرم، اگر گرم جو ہے 100 نمبر آئے، آگ کی چنگاری آ جائے، گرم ابلتے پانی کی چھینٹیں پڑ جائیں، تھوڑی سی آگ کا شعلہ لگ جائے تو آدمی خوش ہوتا ہے یا چیخ و پکار کرے گا؟ تڑپتا ہے۔ اللہ ہمیں عافیت میں رکھے۔ تو فرمایا جہنم کے اندر لہم فیہا، ان کے لیے جہنم میں زفیر، چیخ و پکار ہوگی، کیونکہ جب سب جل رہے ہیں جہنم کے اندر جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم آگ ہے، تو ہر طرف چیخ و پکار کی آواز ہوگی۔ وہم، اور وہ فیہا، اس میں لا یسمعون، کوئی بات سنائی نہیں دے گی، کیونکہ جب اتنا شور ہوگا، اتنا چیخ و پکار ہوگی، اتنی دھاڑ ہوگی تو کسی کی کوئی بات سمجھ آئے گی؟ فرمایا وہاں پر کوئی بات سنائی نہیں دے گی۔ 101 نمبر آیت، ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت، جنہوں نے سبقت کی، لہم، ان میں سے، ان کے لیے، منا، ہماری طرف سے، الحسنہ، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوگی، جنہوں نے سبقت کی، کس میں؟ ایمان میں، نیک اعمال میں، فاستبقوا الخیرات، تو سبقت کی، سوچتے نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہماری طرف سے ان کو بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوگی، خیر ہی خیر ملے گی۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، عنہا، اس جہنم سے، مبعدون، بعید رکھے جائیں گے، دور رکھے جائیں گے، اللہ ان کو بچائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام محفوظ ہوں گے، عزیر علیہ السلام محفوظ ہوں گے، فرشتے محفوظ ہوں گے، صالح جنات جنہوں نے شرک کا رد کیا اور توحید کا پرچار کیا وہ بھی دور ہوں گے۔ اسی طرح سے اولیاء رحمان، اولیاء کی 2 قسمیں ہیں نا، اولیاء رحمان، اولیاء شیطان، قرآن خود کہتا ہے کہ ایک رحمان کے دوست ہیں، ایک شیطان کے دوست ہیں۔ تو جو رحمان کے دوست ہیں، اولیاء رحمان، عباد الرحمان جن کو کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، رحمان کے بندے اللہ والے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو وہ کیا ہوں گے؟ اللہ اکبر، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور رکھے گا۔ وہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون کون تھا۔ ہاں، جو پوجا پاٹ کرتے، کرواتے اور یہی تمنا رکھتے تھے وہ رگڑے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، 102 نمبر ہے سورہ انبیاء، 17 پارہ،
لا یسمعون نہیں سنیں گے وہ حسیسہا جہنمیوں کی چیخ و پکار تھوڑی سی محسوس بھی نہیں کریں گے، ان تک شور پہنچے گا ہی نہیں. جس طرح ساؤنڈ پروف کمرہ ہوتا ہے نا، باہر کا چیخ و پکار شور اندر نہیں آتا. تو جو یہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. تو جنت کے اندر جہنمیوں کی چیخ و پکار کیوں پہنچے؟ فرمایا محسوس بھی نہیں کریں گے. وہم اور وہ فی ما جنت کے اندر ما جو اشتہت جو چاہیں گے انفسم ان کے دل خالدون ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. جو چاہیں گے ان کو ملتا رہے گا. جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا. 102 بلکہ 2 بھی ختم ہو گیا، 3 شروع ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جنت کے اندر جو چاہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا. کیوں؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. غفور رحیم رب میزبان ہوگا، تم اس کے مہمان ہوگے. تو وہاں پر چاہت کرنے والے کون ہوں گے؟ صالح لوگ ہوں گے نا. تو جو صالح لوگ ہوں گے ان کی چاہتیں اچھی ہوں گی نا، بری چاہت تو نہیں ہوگی نا. جنت پاک ہے، پاک لوگوں کے لیے، پاک ہی لوگ پاک تمنائیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحزنهم نہیں غمگین کرے گا ان کو الفزع الاکبر بڑی گھبراہٹ. بڑی گھبراہٹ کون سی ہے؟ قیامت والا دن جب سور پھونکا جائے گا، گھبراہٹ ہوگی. اللہ ان کو امن میں رکھے گا اور اشرار الناس پر قیامت قائم ہوگی. دوسرا فرمایا وَتَتَلَقَّاهُمْ ملاقات کریں گے ان سے الملائکۃ فرشتے. قیامت والے دن جنت سے باہر کھڑے ہوں گے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلامتی ہو تم پر، مبارک ہو، جاؤ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. اندر جائیں گے تو قیلن سلام سلامہ، ہر طرف سے سلام کی آواز ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے ملاقات کریں گے. کیا کہیں گے؟ ھذا یہ ہے یومکم تمہارا وہ دن، الذی وہ جو کنتم تھا تمہیں توعدون جس کا وعدہ دیا گیا تھا. تمہاری سوچوں کے مطابق وہ دن آ گیا، کیونکہ تم اس دن کے بارے میں پہلے سے تیار تھے، صالح اعمال کرتے رہے، رب سے ڈرتے رہے. آج وہ دن آ گیا، آج سکون ہی سکون ہے. اور جس نے سالانہ امتحان کی تیاری کی ہے، جب وہ دن آیا تو وہ تو مطمئن ہے نا، میں نے تیاری کر رکھی. پریشان کون ہوگا؟ جنہوں نے تیاری نہیں کی، جو کھیل کود میں لگا رہا، غفلت میں پڑا رہا، اس کے لیے پریشانی. اب کیا بنے گا، میرا تو پورا سال ضائع ہو گیا، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں. اس لیے فرمایا جنت کا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس قیامت والے دن کا وعدہ کیا تھا، آج وہ دن آ گیا. یوم اس دن نطوی لپیٹ دیں گے ہم السماء آسمان کو قطعی جیسے لپیٹا جاتا ہے السجل رجسٹر للکتب لکھا ہوا. یہ اب تو کتابی شکل ہے نا، پہلے ہوتا تھا تومار. تومار کہتے گول رول، اس کے اوپر وہ چمڑے کا، ہرن کی جھلی کا، اس طرح کے وہ ہوتے تھے. تو اس کے اوپر جیسے آج کل یہ سامنے پینافلیکس لگے ہوئے ہیں نا، تو اوپر نیچے رول لگے ہوئے ہیں جس کو لپیٹا جاتا ہے. تو اس طرح سے اب وہ رول ہوتے تھے. یہ اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب، تو یہ کتابی شکل نہیں ہوتی تھی. اس کو کہتے ہیں تومار، یعنی لمبائی جا رہا ہے وہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح تومار کے اوراق لپیٹے جاتے ہیں نا، آج کائنات پھیل رہی ہے، ایک وقت آئے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم آسمان کو، پوری کائنات کو ایسے لپیٹ دیں گے. یعنی اب انلارج ہو رہی ہے، پھر ریڈیوس ہوگی، اب پھیلتی جا رہی ہے. لموسعون پھیلاتے جا رہے ہیں، وسعت دیتے جا رہے ہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ لپٹ جائے گی. پھر کیا فرمایا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والارض جمیعا قبضتہ، زمین اس دن اس کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، سماوات ساتوں آسمان
اس کی مٹھی کے اوپر لپیٹے ہوئے ہوں گے، اکٹھے ہو گیا نا. تو یہ ہونا ہے، یہ کام ہونا ہے، سب کو ریڈیوس ہونا ہے. انسان بھی قیامت والے دن جمع ہونے ہیں، اور یہ کائنات نے بھی لپٹنا ہے. جیسے پھیل رہی اس نے لپٹنا ہے. تو فرمایا جیسے طومار کے اوراق لپیٹے جاتے ہیں اس طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. کما جیسے بدأنا، یعنی ہم نے پیدا کیا، اولا خلق، پہلی مرتبہ تخلیق کیا، نعیدہ، ہم اس کو پھر دوبارہ پیدا کریں گے. یعنی یہ رپیٹ ہونا ہے. کائنات اب بنی ہے نا، پھر بعد میں جو آئے گی نا وہ ہمیشہ کی ہوگی، اس پر فنا نہیں ہوگی. وہاں اس وقت موت نہیں ہوگی، اس وقت پھر بیماری، دکھ، درد تک یہ چیزیں نہیں ہوگی. کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حشر کے میدان میں جب جنتی جنت چلے گئے، جہنمی جہنم چلے گئے، جن کی شفاعت ہونی تھی وہ بھی ہو گئی، سب کچھ فائنل ہو گیا. اب جہنم میں صرف وہ رہ گئے جو کفر کرنے والے، شرک کرنے والے تھے، اور ایمان والے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے چلے گئے جنت کے اندر. حشر کے میدان میں ایک فرشتہ موت کو مینڈے کی شکل میں لائے گا، اعلان کرے گا جنت والوں اس کو جانتے ہو؟ جنت والے دیکھ کر کہیں گے ہاں یہ موت ہے، یعنی کہ پہچان ہوگی اسے. جہنم والوں اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے. اس کے بعد اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا. موت کی بھی موت آ گئی، کیونکہ موت اللہ کی مخلوق ہے نا. الذی خلق الموت والحیات، کہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو مخلوق کو فنا نہیں ہے، تو موت کی بھی موت آ گئی. آج کے بعد جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے، جو جہنم میں ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے. ہمیں اللہ جنت والوں میں سے بنایا. تو وہ جو بڑی گھبراہٹ ہے اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا ایمان والوں کو. اور دوسرے نمبر پر کیا؟ موت کی بھی موت آ گئی. اور فرمایا اب جیسے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا اسی طرح دوبارہ ہم لے کر آئیں گے. یعنی حفاتن عراتن غرلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لباس بھی نہیں پہنا ہوا ہوگا، ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا، جوتے بھی نہیں ہوں گے. وعلیکم السلام. اما صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان بغیر لباس کے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے شرم حیا نہیں آئے گی. لیکن کتنی فکر تھی حیا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ حیا تو تب ہو جب ہوش ٹھکانے ہو، جب ہوش ٹھکانے نہیں ہوں گے تو حیا کہاں سے؟ دنیا میں تجربہ کرنا ہے تو میں مثال دیا کرتا ہوں. ایک شخص کی پسندیدہ فلم، گانا، ڈرامہ، مجرا لگا دیں سامنے اور اس کی انگلی پکڑ کر آگ پر رکھ دیں، حیا ہے کرے گا؟ فلم دیکھے گا؟ یہ تو دنیا کی آگ ہے. وہ تو جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو، گھبراہٹ ہو، اس لیے کسی کو تن بدن کا ہوش ہی نہیں ہوگا. اور یہاں دنیا کے اندر جب گرمی ہوتی ہے مڑنا دائیں طرف ہوتا ہے، اشارہ بایاں کھولا ہوتا ہے. یہاں ماں تمہاری گئی ہے، نفس و نفسی کا عالم ہے. کوئی دائیں سے، کوئی بائیں سے، کوئی دب جہاں سے گڈی نکالو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وعدن، یہ وعدہ ہے علینا ہمارے ذمے، ہم رپیٹ کریں گے اس کو. ریسائکلنگ ہم کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. کیا زمین سے پہاڑوں کو اٹھا کر کوٹ کوٹ کر اس کا بلندی پستی برابر کر دی جائے گی. میدے کی سفید روٹی کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زمین پلین کر دی جائے گی. اور آسمان جو ہے اس کی کھال کھنچ گئی، ستارے جھڑ گئے، سورج ختم، چاند ختم. اللہ کے نور سے ہی جگمگا اٹھے گی پوری کائنات. وجا ربک والملک صفا صفا، فرشتے قطاریں بنائے ہوئے ہوں گے. حشر کا میدان برپا ہوگا، رب آئے گا تو وہ سارا سیٹ اپ ہی نیا ہوگا اور انسانوں کی تخلیق بھی نئی ہوگی. یاتی بخلق جدید، نئے انداز سے. زمین کا تو بتایا کہ نئی سر سے پیدا کی جائیں گی، آسمان کا بھی ہے، سب کچھ نیا ہوگا، سیٹ اپ پورا کا پورا، آسمان بھی دوبارہ بنائے گا. سب کچھ. پہلے والے تو لپیٹ دیے گئے، سب کچھ نیا پورا. اور وہ جو نیا ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا کننا، بے شک ہم فاعلین کرنے والے ہیں.
اللہ یہ کیسے ہوگا سیٹ اپ نیا؟ کتنی کمپنی کو ٹھیکے دیے جائیں گے، کتنے مزدور لگیں گے، کتنی مشینری آ گی؟ فرماتے وہ ہم نے کرنا ہے، تمہاری ٹینشن نہیں ہے۔ اور اس کی تو طاقت کیا ہے؟ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اب دیکھیں پوری کائنات کی بنیاد ایٹم ہے نا، ٹھیک ہے نہیں؟ اب یہ ایٹم جو ہے اس کا سرکٹ اس کا نیوکلس، نیوٹران پروٹان، اس کے گرد الیکٹران، اس سرکٹ کو رب توڑ دے، ساری کائنات بھگ سے اڑ گئے۔ دیر لگی ہے تو اس لیے کیا ہے یہ کام فرمائے نہ کرنا فاعلین، ہم نے کرنا ہے۔ وَلَقَدْ اور تاکید کتبنا لکھ دیا ہم نے فی الزبور، زبور کے اندر۔ زبور کن پر نازل ہوئی تھی؟ داؤد علیہ السلام پر۔ اس زبور کے اندر لکھا من بعد ذکر، نصیحت کرنے کے بعد، نصیحت کی باتیں تھیں، نصیحت کی باتیں کرنے کے بعد اس میں یہ بات بھی لکھ دی، انا یہ کہ الارض زمین، یرثھا اس کے وارث بنیں گے عبادیہ میرے بندے الصالحون جو صالح ہوں گے۔ لیکن اس زمین کی بات ہو رہی ہے، وہ جب آسمان لپیٹ دیے گئے، زمین کوڑ کر برابر کر دی گئی، سب کے سب نئی تخلیق آ گئی، تو اللہ تبارک نے پھر فرمایا کہ اس زمین کے وارث بنیں گے میرے بندے جو صالح ہوں گے، وہ جنت کی زمین ہے۔ وراثت تو ہوتی ہے باپ دادا سے، جنت کی وراثت ظہور الحق صاحب ہمیں کیسے ملے گی؟ اس لیے کہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی بیوی جا کر جنت میں رہیں، جنت آپ کی ہے۔ ایک واقعے کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے، جب نکال دیے گئے تو اب جنت کے اندر دوبارہ واپسی اس شرط پر ہے کہ جو میرے احکام مانے گا، فرما برداری کرے گا، وہ جنت میں اپنے ابا کی وراثت پائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ جنت کی وراثت سے محروم، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اب جو صالح ہوگا وہ ہوگا اپنے باپ دادا کا، ظاہر بات ہے جو فرما بردار بیٹا ہے وراثت اس کو مل رہی ہے نا۔ دنیا میں بھی نافرمان کو آگ کر دیتے ہیں، شریعت میں تو نہیں ہے نا آگ کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی روح زمین پر انسان کو کس لیے بھیجا تھا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ زمین کی وراثت بھی صالح لوگوں کے لیے، کیسے؟ جو صالح ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے زمین، کیونکہ پیدا کیا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کے لیے جگہ کہاں دی؟ زمین کے اوپر، قرآن کے اوپر، احکام یہاں نازل کیے، شریعت یہاں بھیجی، انبیاء رسول صاحب کو یہاں پر بھیجا، وہیں صحیح پہ یہاں نازل کیے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ انبیاء رسول علیہ السلام کے احکامات کو تسلیم جو کرے گا اس کا حق ہے زمین پر، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے۔ لیکن جو صالح نہیں ہے، کافر ہے، وہ قبضہ گروپ ہے، اس کا حق نہیں ہے روئے زمین پر۔ یہ تو رب کی رحمت ہے کہ اس کو برداشت کر رہا ہے، وعلیکم السلام، چونکہ وہ رب العالمین ہے، اس کا حق نہیں بنتا۔ کیوں؟ پوری دنیا کے اندر اصول ہے، کوئی بھی ملک ہو، مسلم یا غیر مسلم، جو شخص اس ملک میں باغی بن کر رہنے دیں گے؟ تو جو کفر کرنے والا ہے اللہ کا باغی ہے، اللہ کی زمین پر رہنے کا اس کا حق نہیں ہے، رہ رہا ہے تو قبضہ کر کے رہ رہا ہے، یہ قبضہ گروپ ہے۔ حق کس کا ہے؟ صالح کا، جو صالح ہے۔ اچھا، اب ماڈرن مفسرین نے کیا معنی کیا اس کا؟ کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ کی زمین کا وارث بنے گا وہ بندہ، تو صالحون کا معنی کیا؟ صلاحیت رکھنے والا، جس کے اندر صلاحیت ہے وہ، یعنی کہ جس کے پاس یہ اقتدار ہے وہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی، اس لیے اللہ نے اس کو اقتدار دے دیا۔ تو انہوں نے صالح کا معنی کیا کر دیا؟ صلاحیت والا، یعنی جس کے اندر گٹس ہوں گے، جس کے اندر صلاحیت ہوگی، وہ سنبھال سکے گا۔ وہ بات یہ ہے سنبھالا تو فرعون نے بھی تھا، اس کو کیا کہیں گے؟ صالح بندہ تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ نمرود بھی تھا،
قوم عاد، قوم سمود، مدین والے، سبا والے، لوط علیہ السلام کی قوم، یا یہ صالح تھے؟ ہاں جی نوح علیہ السلام کی قوم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، کیا ان کو کیا ابو جہل کو صالح کہیں گے؟ ابو لہب کو صالح کہیں گے؟ اگر صلاحیت والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی وراثت دی تو پھر اللہ تبارک نے ان کی تباہی کے تذکرے کیوں کیے؟ کہ انبیاء علیہ السلام بھیجے ان کے پاس، ان کو سمجھایا، فرعون کو 9 نشانیاں دکھائیں، جب نہ مانا رب نے ڈبکیاں دے دے کے مارا۔ وہ تو صلاحیت والا تھا، وہ تو صالح تھا، رب کا بندہ تھا۔ رب نے کیوں فرمایا الیوم ننجیک ببدن کا، تیرے جسم کو بچاؤں گا عبرت کے لیے، آنے والوں کے لیے تو عبرت بنے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے کیا کیا؟ صالح کا معنی غلط کیا، صلاحیت رکھنے والا۔ اگر صلاحیت رکھنے والا ہے تو پھر ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن ایمان کی بات کرتا ہے کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، وہ ایمان کیا؟ اب انہوں نے پھر ایمان کے معنی بھی بدل دیے، یعنی خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے۔ تو مسٹر غلام محمد پرویز، یعنی جاوید احمد غامدی، یہ ان کی ساری اصطلاحات، مسٹر سر سید احمد خان، یہ ان کی اصطلاحات انہوں نے سب نے ہر ایک کی اپنی اپنی بنا دی۔ جنت جہنم کا ذکر ہے، انہوں نے کہا جی جو یہاں عیش کر رہا ہے وہ جنت میں ہے، جو یہاں پر تنگ دست ہے وہ جہنم میں۔ کوئی قیامت شامت نہیں، قیامت یہی ہے جو دکھ تکلیفیں آتے ہیں، یہی قیامت ہے جی۔ تو انہوں نے سارے معنی بدل دیے، جبکہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا کہ زمین جو ہے اس کا وارث ہم بنائیں گے اپنے صالح بندوں کو، اور اس سے مراد کون سی ہے؟ وہ جنت کی زمین ہے ایک، کیونکہ پہلے آسمانوں کے لپیٹے جانے کا ذکر آیا ہے۔ یہ کب لپیٹے جائیں گے؟ قیامت کو لپیٹے جائیں گے نا۔ اچھا، اس فرشتوں سے ملاقات قیامت والے دن ہونی ہے، یہ سارا تذکرہ ہے پیچھے۔ جہنم کے اندر قیامت والے دن نہیں ڈالا جانا ہے، یہ پیچھے سارا تذکرہ ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی وراثت کا حق کس کا ہے؟ صالح بندوں کا ہے۔ وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تم غالب رہو گے، اور جب تک مومن رہے اللہ نے غلبہ دیا۔ آدھی صدی میں مسلمان آدھی دنیا تک چھا گئے، اور آج بھی عالم کفر کتنا زور لگا رہے اسلام کو مٹانے کے لیے، مٹ گیا؟ فرمایا قیامت کے قریب روئے زمین کا کوئی کچا گھر جھونپڑا ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام داخل نہ ہو۔ اب وہ مان لے گا تو عزت پائے گا، نہیں مانیں گے تو ذلیل ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ زمین پر حق کن کا ہے؟ اللہ کے صالح بندوں کا ہے، اور جو صالح نہیں ہے وہ کیا ہے؟ قبضہ گروپ پہ ہے، وہ قبضہ گروپ ہے۔ فرمایا ان بے شک فی ہذا، بے شک اس میں لبلاغن، البتہ پہنچا دینا ہے، لقوم، یہ بات پہنچا دیں ایسی قوم کو، عابدین جو بندے ہیں، جو رب کے بندے ہیں، فرما بردار ہیں، ان تک یہ بات پہنچا دیں کہ اس زمین جنت والی کے وارث کون ہوں گے؟ صالح بندے ہوں گے۔ روئے زمین پر بھی صالح بندے جو ہوں گے۔ جب صالح بندوں کا نظام آئے گا تو زمین پر لوگوں نے امن دیکھا، سکون دیکھا۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت صنعاء سے، یمن کا دار حکومت ہے، صنعاء سے چلے گی زیورات سے لدی پھدی بیت اللہ کے طواف کے لیے، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ آپ ذرا کسی بچی کو سونے کا زیور پہنا کر تو بھیجیں بازار، کہانی کٹوا کے آ جائے گی، کیوں جی؟ ایسے ایکسیڈنٹ ہو نیچے کریں، سب سے پہلے لوگ جیبیں صاف کرتے ہیں، قیمتی چیزیں اٹھاتے ہیں، چند ہوتے ہیں جو اللہ اکبر اس کی ہیلپ کرنے والے ہوتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوٹ مار والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر رحمتاً، رحمت بنا کر للعالمین، سارے جہان والوں کے۔ مکہ والے کہہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دین کی دعوت کا کام شروع کیا ہے ہمارے گھروں میں فساد برپا ہو گیا، پھوٹ پڑ گئی والے، خاندانوں کے اندر جھگڑے کھڑے ہو گئے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، ماں بیٹے سے،
بہن بہن سے، خاوند بیوی سے، فساد ہی فساد ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کیا کہتے تھے، یہ ساری مصیبتیں ہمارے اوپر پڑی. اللہ نے فرمایا نہیں، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت لے کر نہیں آئے، وہ تو رحمت ہے جہانوں کے لیے. وہ تو جو نظام لے کر ہے، آپ کا وجود رحمت ہے. کیسے وجود مبارک؟ اس طرح رحمت ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں ہیں اس وقت تک اللہ اس جگہ عذاب نہیں بھیجتا. مکہ میں جب تک رہے عذاب نہیں آیا. مکہ سے ہجرت کی تو پیچھے قحط پڑا ہے، پیچھے عذاب آئے ان پر. ایک تو آپ کا وجود باسعادت رحمت کی نشانی. دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے رحمت. سیرت کتاب نے رحمت اللہ عالمین جی، اس میں تفصیل ملے گی آپ کو. جانوروں کے لیے رحمت جی، جانوروں کے لیے احکامات دیے نا جی، کہ چیونٹی کو نہ مارو، مینڈک کو قتل نہ کرو جی. جانور رکھا ہے تو اس کی دھوپ چھاؤں، اس کی سردی گرمی اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو جی. اس کا احساس کرنا ہے تم نے. یہ جانوروں کے لیے رحمت بن گیا کہ نہیں بنے؟ ان سے وہ کام لو جو وہ کر سکتے ہیں، اتنی مشقت ڈالو جو کر سکتے ہیں. غلاموں کے لیے رحمت کے غلاموں کے اوپر، اپنے ملازموں پر جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہناؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت بنایا ہے. بس یہ ایک فرق ہے، ورنہ وہ تمہارے بھائی ہیں. جبکہ دنیا ان کو گھٹیا اور نیچ سمجھتی تھی. یا تو پیر مرغا کھا کے ہڈیاں پھینکتا ہے مرید کے آگے، تبرک شریف ہے. وہ بھی ایسے پڑھتے ہیں، بابے بگے کی تھوک کے اوپر ایسے پڑھتی ہے دنیا، پڑھتی تھی دنیا جیسے کو پتہ نہیں جنت کا ٹکٹ آیا. استغفر اللہ. تو یہ کیا ہے؟ رحمت بن کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عورت کے لیے، عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ، یہ عورت کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ عورت یہ اللہ کی رحمت ہے. بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے. اس کو جداد میں سے حصہ دلوایا، خامن سے حق مار دلوایا، باپ سے بھی جداد کا حصہ دلوایا، خامن سے بھی حصہ دلوایا، تو رحمت بنے نا. بھائی بھائی کا دشمن تھا، دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں تھا، دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر. تو اللہ سبحانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ایک درخت لگاتا ہے، اس درخت کے اوپر جو پھل لگتا ہے، اس پھل میں سے جتنے پرندے کھاتے ہیں، یہ اس کے کھاتے میں اتنے صدقے کا ثواب ہے. چور چوری کر کے گیا، اس کے کھاتے میں صدقے کا ثواب ہے. اس کے سائے کے نیچے جو بیٹھتا ہے وہ بھی صدقہ، اجر و ثواب. جو جانور اس کے نیچے بیٹھتے ہیں وہ بھی صدقہ، جو آکسیجن آ رہی ہے وہ بھی اجر و ثواب. دیکھیں کتنے فائدے، یہ بتایا نا فائدے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تمام جہانوں کے لیے رحمت. رب نے فرمایا میں ہوں رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا. بیت اللہ ہے ادل العالمین، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کی جگہ. قرآن ہے ذکر العالمین، سارے جہانوں کے لیے نصیحت. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت بن کر آئے ہیں تو سنو رحمت والی بات کون سی ہے. قل فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بے شک یوحا الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، انما یہ کہ الہکم تمہارا الہ الہ واحد، ایک الہ ہے، مشکل کشا حاجت روا ایک ہی ہے. فہل پس کیا انتم تم مسلمون مانتے ہو، اس بات کو تسلیم کرتے ہو؟ الحمدللہ. تو جو توحید کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کہ اس کی ذات صفات حقوق میں کوئی بھی شریک نہیں، وہ رحمتوں کا مستحق ہوگا آخرت میں. دنیا میں رحمتیں ہی رحمتیں، کیونکہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن. تو رحمتیں کب ملے گی؟ جب عقیدہ توحید والا ہوگا. تو کیا فرمایا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، فقل تو فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آذنتکم، میں نے خبردار کر دیا تمہیں علی سوا، برابری کی بنیاد پر میں نے اعلان کر دیا. آذان کیا ہوتی ہے؟ کان میں انگلی ڈالتے ہیں نا اور اعلان کرتے ہیں. تو میں نے کھلم کھلا اعلان کر دیا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، میں تمہیں کمروں سے پکڑ پکڑ کر پھینکتا ہوں، لیکن تم پھر کمرے چھڑا کر جہنم میں جاتے ہو. تو ایک ایک آدمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ جہنم میں جانے سے بچ جائے. پتھر کھائے، گڑھے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، اوجریں ڈالی گئیں، دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ مبارک خون سے تر ہوا. کس وجہ سے؟ لوگوں کی خیر خواہی بھلائی کے لیے تھا نا، کہ لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں. ورنہ 40 سال تک محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نقصان پہنچایا تھا؟ کوئی شخص ان کا دشمن تھا 40 سال تک. جب لوگوں کی بھلائی خیر خواہی کی بات کی تو لوگوں نے بجائے شکریہ ادا کرنے کے آج تک کتنی دنیا ایسی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، عالم کفر. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اگر تم منہ موڑتے ہو تو میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر کیا کر دیا؟ اعلان کر کے سمجھا دیا. وَإِنْ أَدْرِي، نہیں جانتا میں، اقریب کہ قریب آ چکا ہے، ام بعید یا ابھی دور ہے، ما جو توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا وقت قریب آ چکا ہے یا ابھی دور ہے. جس قیامت کا وعدہ کیا گیا میں نہیں جانتا وہ قریب ہے یا ابھی دور ہے، لیکن یہ یاد رکھو جا تم اسی کی طرف رہے ہو. گھڑی کی ٹک ٹک، دل کی دھک دھک تمہیں قیامت سے قریب کر رہی ہے، اور وہ کوئی لاکھوں کروڑوں سال دور نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی موت آ گئی قیامت شروع ہو گئی، اور موت کے وقت کا پتہ ہے؟ اگلے لمحے کا پتہ نہیں. ایک سانس لیا دوسرا لوں گا کہ نہیں لوں گا. کتنے ایسے کیس، نماز پڑھی ایک طرف سلام پھیرا دوسری طرف سلام پھیر ہی نہیں سکا، موت واقع ہو گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، بے شک وہ اللہ یعلم جانتا ہے، الجہرا اونچی آواز سے، من القول جو بات کی جائے، جو بات تم اونچی آواز سے کرتے ہو نا اس کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے ما تکتمون جو تم چھپاتے ہو، جو تمہارے ابھی دل میں ہے تم نے ابھی سوچی نہیں، رب اس کو بھی جانتا ہے. جو تم کہہ رہے ہو رب اس کو بھی جانتا ہے. اب دیکھیں، ڈاکٹر بلائے گا مریض کو ایک ایک کر کے آؤ، حکیم بلائے گا 1 ونڈو آپریشن ایک ایک کر کے آؤ، افسر بلائے گا ایک ایک کر کے آؤ، استاد بلائے گا سبق سننے کے لیے ایک ایک کر کے سناؤ. اگر 10 بچے اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو استاد کی توجہ ایک کے اوپر ہوتی ہے ایک ٹائم میں. وہ ان کے اوپر استاد کا روب ہوتا ہے کہ ان کو خطرہ ہوتا ہے پتہ نہیں اب میری طرف توجہ ہے یا میری طرف ہے یا میری طرف ہے یا میری طرف ہے. ورنہ حقیقت میں استاد ایک کی سن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں روئے زمین کے اندر جتنے انسان ہیں ایک ہی ٹائم میں بولو، اپنی بولی میں بولو، بولے مختلف ہے نا، اور اپنی اپنی ضروریات بیان کرو. اب 300 بڑی بولیاں روئے زمین کے اوپر بولی جا رہی ہیں، ان کے نیچے جو چھوٹی ہیں وہ بے شمار ہیں. مثلا ایک پنجابی ہے مثال کے طور پر، تو لاہور کی پنجابی اور ہے، قصور کی اور ہے، سہیوال کی اور ہے، نارووال میں اور ہے کہ نہیں جی؟ جھنگ میں اور ہے، کھانے وال میں اور ہے، اور پنڈی کی طرف جائیں تو وہ پھر کیا بن جائے گی پوٹھواری، وہ پھر اور ہے، اس میں مکسنگ ہو گئی. سرائکی ملتان کی اور ہے، بہاولپور کی اور ہے، ڈیرہ غازی خان کی اور ہے، تونسے کی اور ہے، رحیم یار خان ادھر چلے جائیں وہ اور ہے، مظفر گڑھ میں اور ہے جی، کبیر والا میں اور ہے. فرق ہے نا. جنگ تک چلے جائیں شور کوٹ تک یہ اور ہے، لیکن بولی گنی جائے گی صرف ملتان سرائکی. اسی طرح انگریزی میں، اسی طرح عربی میں، اسی طرح فارسی، ہر زبان میں ایسے. اب ہم میں سے ضروریات بھی مختلف ہیں. عبد المجید صاحب
کسی کی ضرورت ہے میرا مقدمہ بری ہو جائے، کسی کی ضرورت ہے بیماری شفا مل جائے، کسی کی ضرورت ہے رشتہ ہو جائے، کسی کی ضرورت ہے کہ نوکری مل جائے، کسی کا حال ہے کہ جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے کا حل ہو جائے، ہے نا پریشان، ہر ایک کی ضرورت بھی مختلف. میں پکھوں میں زہر بھی استغفر اللہ، خودکشی حرام موت مرنا چاہتے ہیں. استغفر تو اللہ سبحانہ و تعالی نے زبانیں مختلف، پھر ضروریات مختلف، پھر افراد مختلف. کوئی ایک ہم صرف مسجد میں تھوڑی بیٹھے ہیں، 8 ارب انسان روئے زمین پر موجود ہیں. صرف انسان ہی نہیں، پرندے بھی تو ہیں. پرندے میں ہر ایک کی بولی الگ ہے، طوطے کی الگ ہے، چڑیا کی الگ ہے، کوے کی الگ ہے، چیل کی الگ ہے، گدھ کی الگ ہے، تتر بٹیر سب کی الگ الگ ہے کہ نہیں؟ اور پھر ایک بٹیرا تو نہیں ہے. جیسے انسان ان میں کئی بولیاں، بٹیروں میں تو جو آسٹریلیا کا بٹیرا ہوگا، جو الاسکا کا بٹیرا ہوگا، اس کی پھر ظاہر بات ہے بولی بھی اور ہوگی، ضروریات بھی اور ہوں گی، ہے کہ نہیں؟ جو بلی ملتان میں ہے، یہ بلی افریقہ کی جو ہوگی، ظاہر بات ہے اس کا بھی انداز اور ہوگا نا. آواز میں بھی فرق ہے. انسانوں کی آواز ایک ہے، بتائیں ہے کوئی ہے؟ تو پھر تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں انسان سارے بولو، پرندے سارے بولو، پھر وائرس بیکٹیریا، پھر حشرات الارض، چیونٹی کی بولی ہے کہ نہیں؟ قرآن میں سورہ نمل ہے، چیونٹی ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، کیکڑے ہیں. پھر سمندر کی مخلوق، مچھلی، ویل مچھلی کی آواز، وہ ایسے سگنل دیتی ہے، میلا میل دور تک اس کی آواز جاتی ہے. سمندر کے پانی کے اندر آواز جا رہی ہے. شارک کی الگ ہوگی، ویل کی الگ ہوگی، سیل کی الگ ہوگی، ڈولفن کی الگ ہوگی، پھر کچھوا، پھر مگرمچھ، کیکڑا، کتنی مخلوقات ہیں، ہر ایک کی بولی الگ. سارے بولو. فرشتے 7، اللہ اکبر، آسمانوں پر کوئی 4 انگل جگہ ایسی نہیں جو فرشتوں سے خالی ہو، اور سجدے میں پڑے ہوئے، 7 آسمان بھرے پڑے ہیں. پھر اللہ کی عرش کا طواف کرنے والے فرشتے جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اب جنات کی بولیوں کا ہمیں پتہ نہیں، نظر ہی نہیں آتے. اب ان میں بھی تو بولیاں ہیں نا، کوئی ملتان کا جن، کوئی انگلینڈ کا جن، کوئی اللہ اکبر کینیڈا کا جن. اگر ان کے فرق ہے نا کہ نہیں، گھوم رہے ہیں نا دنیا میں. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری مخلوقات مل کر بولو. اونچی آواز سے بولے وہ بھی جانتا ہوں، اور جو دل کے اندر ان کے ہے میں وہ بھی جانتا ہوں. سارے بولو، میں سب کی ایٹ اے ٹائم سن کر ہر زبان میں ہر ایک کی ہر ضرورت پوری کروں گا. کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَدْرِي، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتا میں، لَعَلَّهُ شاید کہ وہ فِتْنَةٌ لَكُمْ تمہاری آزمائش کر رہا ہو، تمہاری نافرمانی کے باوجود رب ذوالجلال تمہیں روئے زمین کے اوپر اگر مہلت دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش ہو رہی ہو. وَمَتَاعٌ اور فائدہ پہنچا رہا ہو، الہین ایک مقررہ مدت تک کے لیے وہ رب تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہو. تو اس مہلت کے وقت کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے تمہیں کتنی مہلت دی ہے. نوح علیہ السلام کو ان کو 950 سال مہلت دی. فرعون کو رب ہی جانتا ہے کتنی مہلت دی. تو اس کے بارے میرا کام تھا پہنچانا، میں نے برابری کی بنیاد پر تمہیں کھول کر پہنچا دیا. بلاغ المبین. اب تم نہیں مانتے تو دیکھ لو، پھر مجھے پتہ نہیں ہے کہ پکڑ کب ہوگی تمہاری، لگ بھگ وہ پھر تم جانو اور تمہارا رب جانے. قال اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار دعا کی، لوگوں کو سمجھایا، دین کی دعوت دی. آخر دعا کی، ربی اے میرے رب، احکم فیصلہ کر بالحق، حق کے ساتھ. جس طرح ہر پیغمبر نے تو ربی انی مغلوب فانتصر، اسی طرح ہر پیغمبر نے دعا کی کہ اللہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. وہ تو اولاد کے لیے نا. تو یہاں پر رب حکم بالحق،
اے میرے رب اب حق کے مطابق فیصلہ کر دیں. وربنا اور ہمارا رب الرحمن بڑا مہربان ہے، المستعان استعانت سے مدد کرنے والا ہے، علی اوپر ما تصفون جو تم بیان کرتے ہو، یعنی تم جو دھمکیاں دے رہے ہو، فتوے لگا رہے ہو، ان سب کے مقابلے میں میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، وہی مددگار ہے کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے. میں نہیں جانتا کب تمہاری پکڑ کا وقت اس نے رکھا ہے، یہ رب کے اوپر ہے. میرا کام سمجھانا تھا، میں نے سمجھا دیا، چونکہ رحمت للعالمین ہوں، میں نے تمہیں رحمت والا راستہ دکھا دیا ہے. اب رحمت تم مانتے ہو نہیں مانتے یہ تمہارا فیصلہ ہے. اللہ سے دعا اللہ سمجھے توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ سورہ انبیاء مکمل ہوئی اور آدھا پارہ بھی مکمل ہوا. انشاءاللہ کل سورہ حج شروع ہوگی. آخر دعوانا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.